مولوی خادم رضوی اور معاشرہ۔ آج جی نہیں تھا بات کرنے کو۔ جان ایلیا نے کہا تھا کیا کوئی حادثہ ہے ہونے کو، جی بہت چاہتا ہے رونے کو۔ ابھی شام کی کافی پی رہا تھا کہ اچانک خبر ملی کہ مولوی خادم رضوی انتقال کر گئے، ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد تفصیلات معلوم کی تو معلوم ہوا کہ دھرنے سے واپسی پر انہیں سانس لینے میں مشکلات کا سامنا تھا اور بخار تھا۔ انہیں طبی امداد دی گئی مگر وہ روبہ صحت نہ ہوئے اور انتقال کر گئے۔ بظاہر یہ علامات کرونا ہی کی ہیں۔ ٹویٹر پر نظر دوڑائی تو کئی افراد نے خادم رضوی کا انتقال ایک وسیع تر سازشی نظریے سے جوڑ رکھا تھا، جس میں حال ہی میں فوت ہونے والے پشاور ہائی کورٹ کے جج وقار سیٹھ کے ساتھ اس فوتی کو جوڑ کر بتایا جا رہا تھا، اور کچھ یار لوگ تو باقاعدہ جشن مناتے نظر آئے۔ خادم رضوی کی وفات کے درپردہ حقائق کیا ہیں ان پر تکے بازی کرنا یا یہاں وہاں کے سازشی نظریات پھیلانے سے بہتر ہوگا کہ ان کے اہل خانہ سے بات کی جائے اور اس موقع پر سوگوار گھرانے کے ساتھ تعزیت کی جائے، نہ کہ اس انداز کی جملے بازی سے انہیں تکلیف دی جائے۔ ہمارے ہاں خبروں پر چٹخارے لینے کی عادت اور مسالے دار نظریات پر فرضی تبصروں پر لمبی بیٹھکیں اب ایک عمومی بات ہے۔ حقائق کوئی نہیں سننا چاہتا، نہ حقائق سے کسی کا کوئی لینا دینا ہے۔ مگر ایک تو یہ خود جہالت کی دلیل ہے، اور دوسری جانب انسانی موت پر اس انداز کے چٹخارے خود آپ کی اپنی بے حسی اور سنگ دلی کا ثبوت ہے۔ خادم رضوی صاحب سے مجھ سمیت ہم سب کے اختلاف کا ہمیں حق حاصل ہے، مگر یاد رکھیے اختلاف ذات سے نہیں نظریے سے ہوتا ہے۔ فوت خادم رضوی ہوئے ہیں، ان کا جو نظریہ مجھے نادرست لگتا رہا میں اس پر اپنی رائے دیتا رہا، مگر یہ رائے کبھی ان کی ذات سے متعلق نہیں دی گئی۔ ہم لوگوں کے الفاظ پر تبصرہ کرتے ہیں، ان کے الفاظ میں موجود علامات، نظریات، خیالات اور تصورات پر اپنی رائے دے سکتے ہیں، مگر ذات یا چہرے یا لباس یا جسمانی ساخت یا کسی معذوری پر رائے دینا ایک گھٹیا، نازیبا اور غیر انسانی عمل ہے۔ میری خادم رضوی سے ایک بار ٹیلی فون پر بات ہوئی تھی، غالباً سن 2016 کی بات ہے۔ تب بھی وہ توہین رسالت کے کسی معاملے میں احتجاج کر رہے تھے۔ میری ان سے کوئی 3 منٹ کی اس گفتگو میں واحد معاملہ یہ رہا کہ وہ اتنے جذباتی تھے کہ میں ان سے نہ ٹھیک سے سوال پوچھ سکا اور نہ وہ ٹھیک سے جواب دے پائے۔ ان کا فیض آباد کا سن 2017 والا دھرنا تھا، یا آسیہ بی بی والے معاملے پر ان کا احتجاج، یا اب ان کا یہ تازہ احتجاج، میں ذاتی طور پر اس طریقہ کار کو نادرست سمجھتا ہوں اور مذہبی امور کی بنیاد پر اس طرح نظام زندگی میں خلل یا نفرت کی تبلیغ یا نادرست زبان کے استعمال کو ٹھیک تصور نہیں کرتا۔ تاہم اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں اس اختلاف کی بنیاد پر مولوی خادم رضوی یا ان کے قبیل کے لوگوں سے نفرت شروع کر دوں اور انسانی جان جانے پر جشن مناتا پھروں۔ یہ راستہ کسی صورت کوئی مناسب راستہ نہیں ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے جب اسامہ بن لادن کو ایبٹ آباد میں امریکی فورسز نے قتل کیا تو جرمن چانسلر میرکل نے اس پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے جملے کا آغاز کیا تھا اش فروئے مش، یعنی مجھے خوشی ہے۔ اس کے بعد نہایت مختصر سا وقفہ تھا، گو کہ ان کا پورا جملہ تھا کہ مجھے خوشی ہے کہ اسامہ بن لادن کے بعد کی دنیا ایک پرامن دنیا ہوگی۔ تاہم اگلے روز یہاں اخبار میں ایک طویل مضمون شائع ہوا تھا جس میں لکھنے والے نے لکھا تھا کہ جب میں نے اش فروئے مش یا مجھے خوشی ہے سنا تو میں سوچ رہا تھا کہ کسی بھی انسان کی موت پر خوشی کیسے ہو سکتی ہے، یہ ایک موت پر رد عمل میں خوشی کا اظہار کیسے کر رہی ہیں۔ اس لکھنے والے نے تو یہ تک لکھا تھا کہ جب میں نے یہ سنا کہ مجھے خوشی ہے اور اس کے بعد ایک مختصر سا وقفہ تھا تو میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ اب یہ جملہ مکمل کیسے ہوگا۔ لیکن وہ جملہ میں نے بتایا کہ وہ جملہ تھا مجھے خوشی ہے کہ اسامہ بن لادن کے بعد کی دنیا پرامن دنیا ہوگی۔ ہم جس خطے پر رہتے ہیں اس کی تہذیب بہت پرانی ہے، ہمارا اپنا تمدن ہے۔ ہمارے ہاں صوفی نظریات کی بنیاد ہی احترام انسانی پر تھی۔ میاں محمد بخش صاحب تو کہہ گئے دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ نظریاتی اختلاف کتنا بھی سنگین اور شدید کیوں نہ ہو، اسے ذات کی تضحیک اور توہین کے لیے استعمال کرنے سے گریز کیجیے۔ نفرت اور اختلاف میں یہی فرق ہے، نفرت کی بنیاد فقط جذبات پر قائم ہوتی ہے، جبکہ اختلاف کا ماخذ دلیل اور منطق ہے۔ خادم رضوی صاحب کی فوتی یہ ظاہر کرتی ہے کہ کرونا وائرس بھی دوسری لہر وہ کتنی خطرناک ہے۔ خادم رضوی صاحب کی عمر فقط 55 برس تھی۔ اس وقت کئی افراد ہیں جو نوجوان ہیں مگر وہ کرونا کی بیماری سے بری طرح متاثر ہو کر اذیت میں ہیں۔ اس وقت کرونا وائرس کی دوسری لہر دنیا بھر میں موت بانٹ رہی ہے، اور انتہائی ضروری ہے کہ آپ اپنی اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی زندگی کے تحفظ کے لیے اسے سنجیدہ لیں۔ یہ وائرس نیا ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اس سے بچنے کا واحد راستہ فی الحال احتیاط ہے۔ ایسے میں اگر آپ جان بوجھ کر لاپرواہی برتتے ہیں
تو آپ نہ صرف اپنی زندگی خطرے میں ڈالتے ہیں بلکہ اپنے پیاروں کو بھی تکلیف دہ موت کی جانب لے جا سکتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ مولوی خادم رضوی کو کرونا وائرس یہ بھی حالیہ دھرنے میں لگا ہو، کسی پیارے نے قربت میں ان تک یہ وائرس پہنچا دیا ہو۔ احتیاط کیجیے۔